جس طرح ماضی میں ایف آئی اے یا مختلف ذرائع سے صحافی یہ سمجھتے تھے کہ ان کی آزادی رائے کو سلب کیا جا رہا ہے، اس دفعہ پھر صحافیوں کو شکایت ہو رہی ہے۔ ارشد شریف ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایف آئی اے کے ذریعے سے ہراس کیا گیا ہے۔ سمیع ابراہیم جن کا تعلق ہمارے ادارے سے ہے، ان کو ایف آئی اے نے ان کے خلاف ایک انکوائری شروع کر دی ہے، ان کو طلب کر لیا ہے 13 یا 14 مئی کو۔ اس طرح کچھ اور صحافی بھی ہیں۔ تو کیا برداشت صابر شاہ صاحب نہیں ہونی چاہیے؟ اگر کوئی تنقید ہو رہی ہے، سوسائٹی جب ایوالو ہو رہی ہے تو اس میں تنقید کہیں لمٹ کراس بھی کر سکتی ہے۔ اگر اور بہت سارے ادارے لمٹ کراس کرتے رہے ہیں، سیاستدانوں سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے غلطیاں اور ٹل ٹو ڈیٹ ہوتی رہی غلطیاں، تو اگر صحافیوں سے کوئی لفظ جو ہے وہ ایسا ادا ہو گیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لمٹ کراس کر گیا ہے، تو کیا آپ ہر لفظ پہ پھر ایف آئی اے نوٹسز بھیجے گی شاہ صاحب؟ دیکھیے امیر عباس صاحب، جو ایف آئی اے کر رہی ہے وہ تو ہونا نہیں چاہیے، حکومتیں ٹالرنٹ نہیں ہوتی، لیکن میں بات کروں گا، بات بڑی آگے تک جائے گی۔ ہمارے دوست ہیں دونوں طرف جو پی ڈی ایم کی سپورٹ کرتے ہیں، شہباز شریف کی یا پیپلز پارٹی کی، وہ بھی اتنے بڑے سپورٹر بن جاتے ہیں کہ شاید نہ آصف زرداری اتنے بڑے سپورٹر ہوں گے نہ شہباز شریف ہوں گے۔ جو عمران خان کی تقلید کرتے وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے کوئی ڈسپل ہیں یا مرید ہیں، قصیدے پڑھتے جا رہے ہیں، فائدے بھی لیے ہوئے ہیں لوگوں نے، میں منہ نہیں کھولنا چاہتا، فائدے بھی ملے ہیں۔ سو صحافیوں کو بھی قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی کی سپورٹ نہیں کروں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، I have to touch upon the issue۔ آپ نے جیسنڈا آرڈن کی بات کی، پرائم منسٹر آف نیوزی لینڈ کی، پروگرام کے شروع میں بہت خوبصورت بات کی۔ اب دیکھیے نیوزی لینڈ صرف 50 لاکھ لوگوں کا ملک ہے، $244 ارب کا جی ڈی پی ہے، آپ کا $280 ارب کا جی ڈی پی ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے، وہاں $64 ارب کی ایکسپورٹس ہیں، آپ کی صرف $25 ارب کی ایکسپورٹس ہیں۔ تو سبق سیکھنا چاہیے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں، کر لیں، یہ ساتھ ہمسایہ ملک ہے انڈیا، بڑی غربت ہے، اور بھائی 91 کروڑ 20 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں، 67% لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، یعنی 61 کروڑ لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ آپ سے 5 سے 6 گنا بڑا الیکشن ہوتا ہے۔ ریگنگ ویگنگ کے الزامات اس طرح نہیں لگتے، جو ہارتا ہے وہ جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی بات کر لیں، یہاں کانٹروورشل ہو جائے الیکشن کمیشن تو وہ نہ استعفیٰ دیتا ہے نہ کو اتارتا ہے۔ وہاں قریشی صاحب تھے 5-7 سال پہلے، انڈیا کے چیف الیکشن کمشنر، مسلمان تھے، پاورز اتنی تھی کہ آئی جی ہو، چیف سیکریٹری ہو، کمشنر ہو، ایس پی ہو، اس کو اتار دیا کرتے تھے۔ اسی لیے چھوٹی چھوٹی کمپلینٹس کے باوجود اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی میں الیکشن جو ہوتے ہیں وہاں سے ہی سیکھ لیں، یہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن ہے۔ اب آپ نے بات کی فوج کی، شرمناک پروپیگنڈا شروع ہوا مسلم نون کی جانب سے جناب باجوہ کی ذات کے اوپر، قمر جاوید باجوہ صاحب کی ذات کے اوپر، ان کے سسر پہ الزامات، ان کے باجوہ صاحب کے مذہبی عقیدے پہ جھوٹے اور گھٹیا الزامات لگائے گئے۔ اب ان کے سمدھی صابر مٹھو صاحب پہ الزامات ہیں، پتہ نہیں کیا کما گئے ہیں۔ اب ان کے بیٹے پہ الزامات ہے کہ میکنزی اینڈ کمپنی میں $20,000 کی نوکری کر لی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔